نے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا، اس نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اس نے حج کرنے کا بھی حکم دیا، والدین کا ادب کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس نے عبادت کے کروڑوں تصور دیے ہیں قرآن پاک میں، ڈائریکٹ اس نے حکم دیا۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے حکم دیا ہو اور حکم دینے سے پہلے بتایا ہو کہ میں بھی یہ کروں۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، سیدھا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس نے پہلے یہ نہیں بتایا کہ اللہ بھی نماز پڑھے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، سیدھا فرما دیا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا۔ لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اس نے روزے رکھنے کا حکم دیا، سیدھا سیدھا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ بس یہ نہیں کہا کہ میں بھی روزے رکھوں۔ مگر واحد کائنات کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا ٹھہرو ذرا پہلے میری بات سن لو، تمہیں جس نبی پر درود اور سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہوں نا، یاد رکھو میں بھی اور میرے سارے کے سارے فرشتے ہر وقت اس نبی مکرم پر درود پڑھتے ہی سبحان اللہ۔ پہلے یہ بتایا پھر درود پڑھنے کا حکم۔ اب آیت شروع ہے، فرمایا ان اللہ، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، یعنی باری تعالیٰ نے جو آگے بات کی ہے نا، بات کرنے سے پہلے بتا دیا کہ جو آگے بات آ رہی ہے اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ یہ بات نہ بھی کہے تو اس کی بات میں کوئی شک نہیں کر سکتا، مگر کبھی کبھی وہ خدا ہو کر بھی خود اپنی بات کو بہت زیادہ دلوں میں اتارنے کے لیے وہ خدا ہو کر بھی کہتا ہے کہ لوگوں اس بات میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا مولا کس بات میں شک نہیں ہے؟ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ملائکتہ، اس کا معنی ہے سارے کے سارے فرشتے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور پھر جب جمع مضاف بن جاتی ہے نا، جیسے ملائکتہ اس کے فرشتے، جب جمع مضاف بن جائے تو وہ جمع الجمع کا معنی دیتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سارے فرشتے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ بھی اور اس کے سارے ملائکہ فرشتے ہر وقت نبی مکرم پر درود پڑھتے ہی رہتے۔ سبحان اللہ، یصلون علی النبی، ہر وقت درود پڑھتے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تو درود پڑھتا ہی ہے نا، مگر یہ جو اس نے کہا ملائکتہ، اس کے سارے فرشتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فرشتہ وہی کہلانے کا حقدار ہے جو مصطفیٰ پر درود و سلام ہمارا جو کملی والے آقا پر درود و سلام نہیں پڑھتا وہ اللہ کا فرشتہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح کوئی فرشتہ اگر نبی مکرم پر درود و سلام نہ پڑھے تو وہ اللہ کا فرشتہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اسی طرح اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی کثرت سے کملی والے آقا پر درود و سلام جو جتنا آقا پر درود و سلام پڑھے گا وہ اتنے خدا کا بندہ بنتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد باری تعالیٰ نے پہلے اپنا درود پڑھنا بتایا اور درود پڑھنے کے بعد بتایا میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ درود اللہ کی سنت ہے اور درود اس کے سارے فرشتوں کی سنت ہے۔ یہ کام اللہ بھی کرتا ہے اور اس کے سارے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ پہلے اس نے بتایا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے سارے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اب اس نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، اب تم میرے مصطفیٰ پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو جیسے سلام پڑھنے کا حق ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ جو تو نے پہلے اپنا درود پڑھنا بتایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے تو نے باقی عبادتوں کا سیدھا حکم دے دیا، یہاں بھی سیدھا ہی حکم دے دیا۔ اس نے فرمایا یہ اپنا پڑھنا اور فرشتوں کا پڑھنا میں نے اس لیے بتایا ہے کہ چونکہ میرے محبوب پر درود اور سلام پڑھنے کی بات ہے، اگر پہلی بات نہ بتاتا، سیدھا ہی ڈائریکٹ حکم دے دیتا کہ میرے مصطفیٰ پر درود اور سلام پڑھا کرو،
تو شاید کوئی من چلا یہ سمجھتا کہ معاذ اللہ شاید کملی والے آقا کو ہمارے درود و سلام کے محتاج فرمایا وہ تمہارے درودوں کے محتاج نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا وہ اس لیے محتاج نہیں ہے کہ میں خود خدا بھی اور میرے سارے کے سارے فرشتے ہر وقت اس محبوب پر درود پڑھتے ہیں. جس محبوب پر اس کا اللہ درود پڑھتا ہو اس کے سارے فرشتے درود پڑھتی ہوں، وہ کسی بندے کے درود پڑھنے کا محتاج نہیں ہو سکتا. تو فرمایا پھر مولا حکم ہمیں کیوں دے رہا ہے پڑھنے کا؟ فرمایا حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ جب تم میرے مصطفیٰ پر درود اور سلام پڑھو گے تو میرا مصطفیٰ تمہارے درودوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تمہیں حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہاری بگڑی ہوئی بن نہیں سکتی جب تک میرے مصطفیٰ پر درود و سلام نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں جو جتنا میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑے گا بس اتنا ہی بگڑے گا جو اس کے صبر سے چلے گا. اللہ اس کو اتنا ہی اپنا محبوب بندہ بناتا چلا جائے، اتنے ہی اس پر اپنے کرم کے دروازے کھولتے ہیں. باری تعالیٰ نے بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، فرمایا اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کے صدقے اللہ اس بندے کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس بندے کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. یعنی درود پاک آپ نے ایک بار پڑھا، اللہ نے آپ کے 10 گناہ مٹا دیے، آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی اور آپ کے جنت میں 10 درجات کو بلند کر دی. ایک بار درود پڑھیں تو اتنا اجر ملتا ہے. اور ساتھ فرمایا جو میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو فرمایا میں اپنے امتی کا سلام سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ. ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لاؤ نا، ادھر ہم آقا سے عرض کریں کہ آقا آپ پر سلام، اور آقا فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا بھی ہوں اور سن کے پھر جواب بھی دیتا ہوں. دیکھیں نا ابھی عابد سیال صاحب یہاں بیٹھ کر سلام بھیجیں گے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آقا ان کا سلام سنے بھی اور سلام سن کر پھر جواب دیں کہ ٹھیک ہے عابد صاحب وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلام. جس پر آقا سلام بھیجیں گے اس سے بڑی دعا اور کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ پر سلامتی ہو. اس کا مطلب پھر ہے درود پاک پڑھنے والا اور سلام پڑھنے والا بندہ وہ دنیا میں بھی سلامت ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی. آقا اس بندے کے لیے دعا، آقا کی طرف سے جواب آتا ہے سلام. بس ہمارے کان اس قابل نہیں ہے کہ سن سکیں، ورنہ جن کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے اپنے کرم کے دروازے کھولے ہیں کملی والے آقا کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کا سلام کا جواب سنتے بھی ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات میں بیٹھ کے ہم ایک مقام پر آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام کہتے ہیں نا. قربان جائیں آقا کی شان پر. دیکھیں نا وہ نماز جس نماز میں نہ آپ کسی کو سلام کر سکتے ہیں نہ سلام کرنے والے کو جواب دے سکتے ہیں، مگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کملی والے آقا پر سلام بھیجتے ہیں. کئی عرفاء ایسے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچتے ہیں نا اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام ہو، تو کہتے ہیں اتنا پڑھ کے پھر ہم چپ کر جاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، رکے رہتے ہیں اور اس وقت تک رکے رہتے ہیں جب تک آقا کی بارگاہ سے سلام کا جواب. کاش کبھی ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آئے کہ ادھر ہم سلام پڑھیں اور ادھر آقا سن کر جب جواب دیں تو ہم آقا کو دیکھیں بھی اور آقا کا سلام کا جواب سنیں. یہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ بندہ ایمان پختہ رکھے، یقین پختہ رکھے، کسی اچھے کے لڑ لگ جائے. جیسے دیکھو نا اللہ نے کرم کیا آپ کے علاقے میں ایک بزرگ ہستی کو بھیج دیا، بابا حاجی عبد المجید صاحب. صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی رونقیں لگی ہوئی. ان کے نام پر ہمارے محترم حاجی صاحب لنگر پکا کے کھلاتے رہتے، اتنی مخلوق آ کے لنگر کھا کے. تو
بندہ کسی اللہ والے کے لڑ لگ جائے، اپنے اعمال کو بہتر کر لے اور کثرت کے ساتھ آقا پر درود و سلام پڑھتا رہے، تو بالآخر وہ وقت ضرور آتا ہے جب اللہ پردے اٹھا دیتا ہے، پھر بندہ دیکھتا بھی ہے اور آقا کو سنتا ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جب آقا نے فرما دیا کہ میرا امتی جب بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں، تو لہٰذا اس سے بڑھ کر وظیفہ اور کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو ہم پوچھتے رہتے ہیں نا کہ بھی کیا وظیفہ کریں، کسی پیر سے، کسی اور عالم دین سے، کسی اللہ والے سے، کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی اسم اعظم بتا دیں۔ یاد رکھیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے بڑا وظیفہ ہے سبحان اللہ۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے بعد، دیگر فرائض کو پورا کرنے کے بعد بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت آقا پر کثرت سے درود و سلام۔ کہتے ہیں نا ہاتھ کار والے دل یار والے، دل اس محبوب کی طرف رہنا چاہیے۔ اپنے کام کاج بھی کرتے رہیں، ساتھ زبان سے آقا پر درود و سلام کرتے۔ دیکھیں آقا کرم ہی کرتے ہیں، واضح کھول جائے۔ آخری بات اس ضمن میں جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے باقی جتنی عبادات ہیں نا، بندہ جب عبادت کرتا ہے تو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، مگر واحد درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، ادھر بندے نے درود پڑھا ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول، سبحان اللہ، اس کے رد ہونے کی گنجائش ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عبادت کبھی بھی رد، بس ادھر پڑھا ادھر قبول ہو گیا۔ آپ کہیں گے کیسے قبول ہو گیا؟ قبول اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیے ابھی آپ نے جو درود پاک پڑھا، ہم کہتے ہیں یا نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی بتا رہا ہوں، اس کا معنی ہے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ یعنی ہم نے جب درود پڑھا تو ہم نے درود کیا پڑھا؟ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو اپنے محبوب پر درود بھیج۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا قرآن پاک میں، کیا ایمان والو میرے مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ جب ہم نے پڑھا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پلٹ کے پھر اللہ کو کہا مولا تو بھیجا کس نے؟ یہ چکر کیا ہوا؟ اللہ نے تو بھیجنا اپنا بتا دیا، کہا مجھے تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، میں تو ہر وقت بھیجتا ہی رہتا ہوں۔ اس نے تو اعلان کر دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ ہر وقت اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہی رہتا ہے۔ جب اس نے ہمیں کہا کہ تم بھیجو، ہم نے جب بھیجا ہم نے پلٹ کے پھر اس کی بارگاہ میں عرض کر دی مولا تو اپنے محبوب پر درود۔ ایسا کیوں؟ یہ ایسا چکر کیوں رکھا؟ یہ اس لیے رکھا کہ اس نے ہمیں حکم تو دیا کہ تم میرے مصطفیٰ پر درود بھیجو، اور جب بندے نے درود بھیجنا چاہا اس نے کہا خبردار تیری زبان اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے مصطفیٰ پر درود بھیج سکے۔ مولا پھر اب حکم بھی تو نے دیا ہے کہ بھیجو، تو کیا کریں؟ فرمایا ہاں جب تم بھیجنا چاہو تو تم بھیجنے کے لیے بھی درخواست میری بارگاہ میں کرو کہ مولا ہم بھیجنا چاہتے ہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ تیرے مصطفیٰ پر درود بھیجے، نہ اس کی شان سے واقف نہ ان کے مقام سے واقف، ہم درود کیا بھیجیں گے؟ لہذا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہماری طرف سے بھی تو اپنے محبوب کی شان کے لائق ان پر درود۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے؟ وہ خدا جو ہر وقت بھیجتا رہتا ہے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو رب کہے گا کہ میں نہیں بھیجتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر آپ نے درود پڑھا ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا، کوئی دعا بھی مانگے اس کے اول بھی درود پڑھے اس کے آخر بھی درود پڑھے۔ اب فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اول آخر درود پڑھے، وہ درود پاک کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس دعا کے پہلے اور آخر میں درود نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ جب درود پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا کو پر لگ جاتے ہیں، اور یہ درود پاک آپ کی دعا کو مولا کی بارگاہ تک باقی تو یہ پھر ایک مضمون ہے، اس پر گھنٹوں بھی بات کرتے رہیں تو بات ختم نہیں ہو سکتی۔ بس پتے کی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں
कि जिसको जो मिलता है वो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के जुड़ने से मिलता है, और आका के कदमों से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया अगर कोई है तो वो कसरत के साथ दरूद व सलाम। जो जितना मेरे आका पर दरूद व सलाम पड़ेगा वो उतना ही आका के कदमों से जुड़ता जाएगा। ये दरूद पाक दिन को पढ़े, रात को पढ़े, दोपहर को पढ़े, शाम को पढ़े, इस पर कोई पाबंदी नहीं। बाकी इबादतों पर तो पाबंदी है ना कि इस टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में नहीं पढ़ना। फजर की नमाज का वक्त है, जोहर की नमाज का वक्त है, असर की नमाज का वक्त है। रोजे रखने के लिए पूरा एक महीना है, उसके अंदर ही रोजे हो सकते हैं। हज उसके खास दिन है, हज के दिनों में ही हज हो सकता है। मगर वाहिद ये एक ऐसी इबादत है जिसके लिए अल्लाह ने कोई पाबंदी रखी नहीं है। वो कहता है कि बंदे जब तेरा जी चाहे उस वक्त ही मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ो, ताकि कोई बहाना किसी का नहीं। तो खुश नसीब है वो लोग जो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ के अपनी दुनिया भी संवारते हैं और अपनी आखिरत भी संवारते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि बारी ताला हमें भी कसरत के साथ अपने महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक आमीन। हाजुल कुरान मरकज जो लाहौर में हमारा है, वहाँ एक गोशाए दरूद बना। कभी लाहौर आए तो उसको जरूर विजिट करें। आपको याद है एक दौर में लोग कहा करते थे जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे बात सुनते थे। अब ये बात थोड़ी बदल गई। अब इसको बदल के यूं समझे कि जिन्हें मिनहाजुल कुरान नहीं देखा समझो वो जमे। मिनहाजुल कुरान देखने की जगह है, विजिट करने की जगह है। उसको विजिट करने के लिए भी कई दिन चाहिए और ऐसी ऐसी चीजें देखने वाली हैं कि आप दंग रह जाते। वहां वो एक जगह बनी हुई है जिसको गोशा जरूर कहते हैं। बहुत खूबसूरत इमारत बनी हुई है और फिर उसके अंदर बैठकर पूरी रूए जमीन पर वाहिद ये एक ऐसी जगह है कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हरमैन शरीफ है, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद वाहिद दुनिया में ऐसी जगह है जहां 24 घंटे आका की जात पर दरूद व सलाम पढ़ा सुभान अल्लाह। कोई वक्त भी खाली नहीं रहता सिवाय फर्ज नमाजों के वक्त को छोड़। जब नमाज का वक्त होता है तो वो लोग बाजमात नमाज पढ़ने के लिए, बाकी फिर 24 घंटे बैठकर यानी पूरे पाकिस्तान से लोग पहले दरखास्तें देते हैं कि हम आना चाहते हैं दरूद पाक पढ़ने के लिए। फिर जिन खुश नसीबों के नाम निकलते हैं वो 10-10 दिन के लिए अपने काम काज छोड़ के लाहौर आ जाते हैं। 21 बंदे आते हैं हर महीने के, हर 10 दिन के लिए कितने बंदे आते हैं? 21। वो जब 21 बंदे आते हैं तो उनकी 7-7 बंदों पर मुश्तमिल 3 टीमें बनाते हैं। जैसे 24 घंटे हैं, 24 घंटों की 3 शिफ्टें बनती हैं 8-8 घंटे की। तो वो जो 7 बंदे हैं ना आते वहां पर पहले एक ग्रुप बनता है। वो 7 बंदे क्या करते हैं, जो सर्दी हो गर्मी हो मौसम कोई भी हो, जो भी दरूद पाक पढ़ने के लिए आएंगे वो रोजे के बगैर तो वो रोजा रखते हैं। फिर वुजू करके बावुजू बैठ के सफेद रंग का जुब्बा पहनते हैं, ऊपर सब्ज रंग का फिर एक और पहनते हैं जुब्बा, और सुर्ख रंग की टोपी पहनते हैं। और 7 बंदे बैठकर जिनमें से 6 बंदे तस्बीहात लेकर 8 घंटों तक आका पर दरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं। और जो 7वां बंदा है वो बैठ के कुरान पाक की तिलावत करता है। 8 घंटों के बाद फिर वो शिफ्ट बदलती है। फिर वो पहले वाले 7 बंदे चले जाते हैं, उनकी ड्यूटी का टाइम खत्म, फिर अगले 7 बंदे आ जाते हैं फ्रेश ताज़ा दाम। वो बावुजू होकर वर्दी पहनकर फिर 6 बंदे दरूद पाक पढ़ते रहते हैं। 7वां बंदा फिर कुरान पाक की तिलावत करता है। तो फिर इसी तरह तीसरी शिफ्ट शुरू होती है, तो उसमें दोबारा तीसरी टीम आ जाती है और वो भी इसी तरह 6 बंदे दरूद पाक पढ़ते हैं। 7वां बंदा जो है वो कुरान पाक की तिलावत करता है। हर रोज 3 कुरान पाक खत्म होते हैं उस जगह पर और लाखों की तादाद में रोज दरूद पाक पढ़ा जाता है। फिर इसके अलावा जो विजिटर जाते हैं थोड़ी देर के लिए वहां गए, उनके लिए पाबंदी नहीं होती। वो जस्ट बावुजू होते हैं, बावुजू होकर जाकर बैठते हैं। कोई 10 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई घंटा, कोई 2 घंटे, जितना किसी का ज़ौक़ हो वो लोग जाते हैं बैठ के वहाँ दरूद पढ़ते हैं। फिर महीने के बाद एक महफिल होती है जिसे कहते हैं खत्मुस सलात अलन नबी। वो हर महीने के पहले हफ्ते को होती है। रात के वक्त फिर वो महफिल होती है, तिलावत, फिर नातें होती है, किताब होता है। और उसके बाद फिर महीने भर में जितना दरूद पाक पढ़ा होता है
وہ سارا پھر آقا کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. اسی کی یہ شاخیں بنی ہوئی ہیں ہلاکات درود کہ لوگ گھروں میں پھر جیسے آج جتنا درود پاک پڑھا گیا یہ نوٹ کر لیں گے اور یہ بھی پھر مرکز بھیجیں گے کہ ہمارے حلقہ درود میں اتنا درود پاک پڑھا. وہ پھر سارا جمع ہو جاتا ہے اور مہینے کے بعد پھر سارا آقا کی بارگاہ. یہ خیر کا کام ہے, اپنے گھروں میں کرنا چاہیے, اس سے زیادہ برکت والا کام. میں محترم سعید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, عابد سیال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی وساطت سے ہم لوگوں کو اتنی پاکیزہ نشستوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے محبوب پر کثرت سے درود و سلام پڑھ کے ان کی قدموں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.